بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از علی مرتضیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں علی مرتضیٰ ٹی وی۔ ویورز، آپ نے یہ سنا ہی ہوگا کہ برائی کی ایک عمر ہوتی ہے۔ جس طرح انسانوں کی ایک عمر مقرر کر دی گئی ہے اللہ پاک کی طرف سے، اسی طرح برائی کی بھی ایک مقرر اللہ پاک نے ایک حد رکھی ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب یہ برائی بھی مر جاتی ہے۔ اسی طرح اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی بھی ایک حد مقرر تھی اللہ پاک کی طرف سے، اور اللہ پاک نے اب اس کی رسی کو بھی کھچاؤ دے دیا ہے۔ ہاں جی ویورز، نیتن یاہو اب اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس کے وزیر اعظم کی جو کرسی تھی وہ اب اس سے چھنتی نظر آ رہی ہے۔ اس ظالم انسان نے پچھلے 12 سال سے فلسطینیوں کے اوپر بے انتہا ظلم ڈھائے، معصوم بچوں، عورتوں، بوڑھوں، مردوں کو قتل کیا۔ لیکن یہ پچھلے دنوں جب اس نے جنگ سٹارٹ کی فلسطین کے ساتھ، تو حماس کی طرف سے اس کو منہ کی کھانی پڑی اور یہ جنگ یہ ہار گیا۔ اسی نتیجے میں یہ یہودی جو وہاں کے اسرائیل کے تعصب پسند، انہوں نے اس کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور اس کو ریزائن کرنے پہ مجبور کر دیا، اور باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اسرائیل کے اندر، انہوں نے اس کے اوپر بہت زور دیا کہ یہ ریزائن کرے، اور باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ٹائم مقررہ کر دیا گیا کہ اگر آپ نیتن یاہو کے خلاف ایک اپنا اتحاد قائم کر لیتے ہیں تو نیتن یاہو کی گورنمنٹ جاتی رہے گی، اور ان لوگوں کی گورنمنٹ وہ اپنی بنا سکیں گے اپنے مطابق۔ ویورز، اسرائیل کے اندر تقریباً 9 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور ان سب نے اس کے خلاف اتحاد کر لیا اور اپنی ایک گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہوئے۔ ان پولیٹیکل پارٹیز میں سے ایک بہت تگڑا بندہ ہے جو کہ آگے وزیر اعظم کی نشست کے لیے آ رہا ہے، اور اس کا نام ہے نفتالی بینٹ۔ ویورز، یہ نفتالی بینٹ بھی کوئی انسان کا بچہ نہیں ہے، یہ اس سے بڑا جانور ہے۔ نفتالی بینٹ وہ نیتن یاہو سے زیادہ تعصب پسند اور مسلمانوں کے خلاف دل میں نفرت رکھتا ہے۔ اس نفتالی بینٹ کے اوپر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو پلیز ہمیں سبسکرائب کر لیں، یار بہت محنت لگتی ہے ویڈیوز بنانے کے اوپر، تو پلیز ہمیں سبسکرائب کر لیا کریں۔ تو دوستو، یہ نفتالی بینٹ یہ تقریباً 49 ایئرز اس کی ایج ہے، اور یہ یہاں کا مطلب یہ شروع سے یہاں کا رہائشی نہیں ہے۔ اس کے جو والدین تھے وہ امریکہ سے یہاں پہ مائیگریٹ ہوئے تھے، اور اس کی پیدائش یہیں پر ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ آرمی میں رہا، آرمی میں اس نے کمانڈو کی ٹریننگ لی، اور یہ بہت زیادہ محاذ کے اوپر جاتا رہا، جیسے کہ ایک بہت زیادہ مشہور ہے جو اس نے ظلم و ستم کیا تھا مسلمانوں کے اوپر۔ کنان کے خلاف انہوں نے ایک آپریشن کیا تھا 1996 کے اندر۔ وہاں پہ اس بھیڑیا صفت انسان نے 112 مسلمانوں کو بغیر سوچے سمجھے ڈائریکٹلی گولیاں مار کے ان کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد یہ وزیر تعلیم بھی رہا ہے، وزیر خزانہ بھی رہا ہے، اور اس نے کافی زیادہ دیر تک ڈیفنس منسٹر کی بھی کرسی سنبھالی رکھی ہے۔ ویسے یہ جتنے گناہ اس نیتن یاہو نے کیے تھے پچھلے 12 سالوں کے اندر، یہ ان گناہوں کا برابر کا شراکت دار ہے۔ اور اگر بات کریں سب سے بڑی جو خبر اس دفعہ آئی ہے، ہسٹری میں پہلی دفعہ مسلمانوں کی ایک پارٹی جس کا نام یونائٹڈ عرب ہے، اس کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ شامل کیا ہے۔ ہسٹری میں یہ پہلے کبھی نہیں ہوا کہ کسی بھی مسلمان کو ساتھ انہوں نے ملایا ہو، لیکن اس دفعہ یونائٹڈ عرب پارٹی کو انہوں نے سیٹسفائی کیا اور اس کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہوئے، اور اس پارٹی کی وجہ سے ہی یہ گورنمنٹ میں آئے ہیں، ورنہ ان کے جو ووٹ تھے وہ پورے نہیں ہو رہے تھے۔ اور انہوں نے ابھی یہ بھی وعدہ کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ ان کو بھی گورنمنٹ کے اندر کوئی سیٹ دی جائے گی۔ دوستو، ہیں تو یہ بہت تعصب پسند، بہت نفرت ان کے اندر ہے، ان کے دلوں کے اندر ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن دیکھیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے۔ اس پوری رپورٹ پر آپ کا کیا کہنا ہے پلیز ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔